اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے مشکل حالات و واقعات میں غیب سے مدد فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام واجب الاحترام سورۃ المائدہ مبارکہ کی تلخیص کریں گے۔ پوری سورۃ المبارکہ جو پارہ نمبر 6 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 7 میں مکمل ہو جاتی ہے، یہ سورہ مبارکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور اس کے 16 رکوع ہیں اور 120 آیات مبارکہ ہیں۔ ہم سورۃ المائدہ مبارکہ کی تلخیص کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام مضامین کو ہمیں سمجھنے کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ان کی اتباع کرنے کی بھی ہماری مدد فرمائے، آمین اللہم آمین۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ المائدہ کی جو آیت نمبر 2 ہے اس میں فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، یعنی جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ یہ ہر سطح کا اصول ہے، چاہے وہ انفرادی سطح ہو، قومی سطح ہو یا بین الاقوامی سطح ہو۔ تعاون کی حدود اور شرائط متعین کر دی گئی ہیں جس کی خلاف ورزی کرنے سے معاشرے میں برائی رواج پائے گی، نیز اس پر اللہ کی پکڑ بھی ہے، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یعنی اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں سخت سزا دینے والا ہوں۔ سورہ المائدہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی فہرست یہاں بیان فرمائی ہے وہ حلال نہیں بلکہ حرام کردہ چیزوں کی فہرست ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ان کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ نے باقی تمام چیزیں پاک اور حلال بیان فرما دیں۔ آیت نمبر 3 میں قسمت کا حال معلوم کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو کوئی قسمت کا حال بتانے والے نجومی وغیرہ کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا تو اس کی 40 دن اور رات کی جو نمازیں ہیں وہ قبول نہ ہوں گی۔ 40 دن رات کی نماز وہ قبول نہ ہوں گی، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد میں اور مسند احمد میں بھی ایسی احادیث موجود ہیں جن کی روشنی میں مستقبل کا حال جاننے کے تمام طریقے، جو ستاروں کا علم ہے، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور ذائچے اور دست شناسی کے حوالے سے ان سب کی ممانعت آ گئی ہے، منع فرما دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہی یہ جو حصہ ہے اس صورت کا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ یعنی نبی نے تنبیہ فرما دی ہے کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا ہے، اور جو کوئی ہمارے دین میں نئی چیز داخل کرے جو اس میں نہ ہو وہ رد کر دی جائے گی۔ یہ احادیث بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں ہیں، اور نسائی کی بھی حدیث ہے کہ جو دین میں داخل کردہ ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہے۔ استغفر اللہ۔ تو عزیزان من، اللہ نے اسلام کو مکمل کر کے مہر بند یعنی سیل کر دیا۔ اب اس میں سے نہ کچھ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے اس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی خواہش سے اس میں کوئی رد و بدل کر لیں، نہیں، نیور، کبھی بھی نہیں۔ اس میں کوئی جمع تفریق نہیں اب ہو سکتی، نہ ہی کسی چیز میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اللہ کا دین جس طرح سے اب پہنچ گیا مکمل طور پر، یہ قیامت تک جوں کا توں اسی طرح سے رہے گا۔ المائدہ مبارکہ کی آیت نمبر 24 میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو تو جواب میں انہوں نے یعنی کہ کیا کہا تھا ذرا ملاحظہ فرمائے۔ جب انہیں جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو انہوں نے مکمل انکار کر دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اب سزا تو ملے گی نا ان کو، کیونکہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی ہے، تو رب کی حکم عدولی کے اوپر سزا تو بنتی ہے، اور سزا کے طور پر
اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو در بدر کر دیا تھا اور وہ سزا کے طور پر مارے مارے پھرتے رہے تھے اپنے وطن سے، جس کو کہتے ہیں نا جلا وطن کر دینا، ملک سے نکال دینا، تو ایسا ان کے ساتھ پھر اللہ نے سزا کے طور پر کیا۔ سورۃ المائدہ مبارکہ کی آیت نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31 میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی کہانی حابیل اور قابیل، ان میں تمام جو اصل واقعات ہیں ان کا ذکر ہے۔ ان تمام یہ جو 5 آیات مبارکہ مکمل طور پر یہاں پر حابیل قابیل کے ساتھ ریلیٹڈ جو واقعات ہیں ان کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر بیان فرما دیا، جس میں کائنات کا جو پہلا قتل ہے جو حسد کی بنا پر ہوا، اور اس حسد نے تمام نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیا، وہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی ہیں۔ تمام واجب الاحترام اعمال کی قبولیت تقویٰ سے مشروط ہے، تقویٰ سے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ ایندھن کو کھا لیتی ہے۔ آپ غور فرمائیے، اگرچہ قابیل نے قربانی ایک نیکی کی خاطر پیش کی، لیکن تقویٰ نہ ہونے سے قبولیت نہ ملی اور وہ اپنے بھائی سے حسد کی آگ میں جل اٹھا اور رہی صحیح نیکی حاصل ہونے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، قابیل کے برے ارادے کو جان لینے کے باوجود، قابیل کے برے ارادوں کو جان لینے کے باوجود حابیل نے غائظ و غضب میں مبتلا ہونے اور بدلہ لینے کی بجائے وہی تقویٰ اختیار کیا جو اس کی قربانی کو قبولیت کے یعنی کہ قبولیت تک پہنچانے کا باعث بنا تھا۔ اب یہاں ایک بات تو ثابت ہے کہ نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود جو قابیل ہے وہ گناہ کا جو برا انجام تھا اس سے نہ بچ سکا، اور پتہ چلا کہ یہ نسبت خالی کام نہیں آئے گی بلکہ اعمال پر فیصلہ ہوگا۔ المائدہ آیت نمبر 33 میں سنگین جرائم کی سنگین سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اور جرم کی جو نوعیت ہے اس کے مطابق وقت کا قاضی ان میں سزا کے فیصلے کرے گا، اور چور خواہ مرد ہو یا عورت سزا تو بہرحال ملے گی، لیکن اسلام سخت سزائیں دینے پر نہیں تلا ہوا۔ ہاں البتہ حدود کی سزائیں سخت ہیں، جیسے ڈاکہ ہے، چوری ہے، زنا ہے، قذف ہے، شراب نوشی ہے، ان کے اوپر حد مقرر ہے، اور یہ حدود جرم کی حوصلہ شکنی کے لیے ہیں تاکہ مجرمانہ جو ذہنیت ہے وہ پرورش نہ پائے۔ قرآن کے ان حصوں کو تلاوت بھی کیا جائے گا اور ساتھ میں ان کا نفاذ بھی کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو المائدہ کی آیت 47 سے لے کر کے 51 آیت تک یہود قوم کو کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا، کیونکہ وہ انجیل اور تورات کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے تھے۔ تمام واجب الاحترام ذرا غور فرمائیے، آج ہم بھی قرآن کی زیادہ تر تلاوت ہی کرتے ہیں، اور قوانین اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں تو وہ سب اسلامی معاشرے میں تو من چاہے چل رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے مطابق تو نہیں اس طرح سے کام ہو رہے کہ جو اسلام کا جو قانون اصل وہ نافذ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ کرنے کی توفیق دے ہمارے حکمرانوں کو۔ المائدہ مبارکہ کی جو آیت نمبر 51 ہے 51، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوستی قائم کرنے سے سختی سے منع فرما دیا کہ یہ تمہارے کسی طرح سے بھی دوست یا مددگار نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ صرف تمہارا برا ہی سوچ سکتے ہیں، کیونکہ تمہارا یا تمہارے دین کا یہ مذاق اڑانے والے لوگ کبھی بھی تمہارا یہ اچھا کیسے سوچ سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا۔ المائدہ مبارکہ کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ رزق کی فراخی اور وسعت کا فرما رہا ہے کہ کاش جن لوگوں کو تورات اور انجیل دی گئی تھی وہ ان کتابوں کے احکامات کا نفاذ کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسے کیسے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی رزق عطا کرتا، کیونکہ رزق کے سارے خزانے تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، اور اللہ اپنے فرما برداروں کو گنتی کر کر کے نہیں دیتا بلکہ ان گنت، بے شمار، لا تعداد۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی کا تو یہ رواج ہی نہیں ہے نا کہ گنتیاں کر کر کے وہ کسی کو رزق فراہم کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں جب اسلام اور قرآن مکمل نافذ ہو چکا تھا تو یقین جانیے اس وقت زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، جبکہ دینے والے سارے ہی تھے۔ ہمارے تمام اقتصادی جو مسائل ہیں ان کا حل چاہے وہ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، سب کا حل بھی اسی نظام کے اندر ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ نظام ہمارے اسلامی معاشرے میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ المائدہ کی آیت نمبر 73 سے آیت نمبر 77 تک، یعنی کہ 73، 74، 75، 76 اور 77 تک غلو کے زمرے میں آنے والی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ذرا ان کے اوپر ہم غور کرتے ہیں کہ غلو کا سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ غلو کا مطلب کیا ہے۔ غلو کا مطلب ہے حد سے تجاوز کر جانا، انبیاء کرام کو خدائی صفات دے دینا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو باتیں ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ متصف ہیں، ان میں کسی اور کو شامل کر لینا، یہ تو سیدھا سیدھا شرک ہے۔ تو عیسائیوں نے یہی کچھ کیا تھا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کے معاملے میں غلو سے کام لیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور پھر خدا تک کا ہی عہدہ یعنی کہ انہوں نے قرار دے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بار بار منع فرمایا، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں اس چیز کی جو میئرنگ تھی وہ یہ تھی کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ آدم کی تو پیدائش بن ماں باپ کی ہوئی ہے، ان کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کو صرف بن باپ کے پیدا ہونے پر خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب سے بڑا غلو ہے، حد سے تجاوز کر جانا اور اتنا آگے نکل جانا کہ شرک کی انتہا کو بندہ پہنچ جائے۔ تو یہ ان 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے اس حوالے سے سب بیان فرما دیا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے لعنت فرما دی بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے پر، یہ بہت ہی سخت بد دعا ہے، یقین جانیے یہ جو نا لعنت فرمانا، یہ کرنا، یہ سب سے سخت ترین بد دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، یعنی کہ یہ جو لعنت ہے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دینا، کسی کے اوپر رب کی پھٹکار اس طرح سے ڈال دینا کہ رب کی رحمت سے ہی اس کو محروم کر دینا۔ تو عزیزان من، اللہ کی رحمت آکسیجن کی مانند ہے جس کے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ لعنت کے الفاظ بولنے سے منع فرمایا گیا ہے، لوگ بڑی آسانی کے ساتھ بول دیتے ہیں، کبھی اپنی اولاد کو، کبھی اپنے گھر بار پر لعنت بول جاتے ہیں، ہمیں ان اعمال سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک انصاری عورت نے اونٹنی کے اوپر لعنت کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا اور فرمایا اونٹنی سے سامان اتار لو اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ملعون ہے۔ یہ مسلم میں ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ سما اب بھی ہے کہ وہ پھر رہی ہے اور کوئی اس سے تعارض نہیں کر رہا۔ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن اپنی زبان کی پاسداری کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، بلا وجہ قسمیں نہیں کھاتا ہے، اور اگر قسم کھائے تو پوری کرتا ہے، اور شرعاً ممنوع کام کی اگر قسم کھا لے تو اللہ نے فرمایا وہ کام نہ کرے، اگر یعنی کہ وہ شریعت کے حوالے سے اگر وہ ایسا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اور اس کی وہ قسم کھا رہا ہے تو اللہ نے فرمایا ایسا کام نہ کرے، لیکن اس کا کفارہ ادا کر دے، اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91، 90 اور 91 میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے وغیرہ کو شیطانی اعمال قرار دیا ہے اور ان سے مکمل طور پر پرہیز کا حکم صادر فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 80 کوڑوں کی سزا نافذ ہوئی تھی شراب کی حرمت کے اوپر، اور اسی سزا کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شراب کی حد قرار دی گیا، اور یہ صحیح مسلم کے مطابق یہ بات موجود ہے۔ المائدہ کی آیت نمبر 100 میں پاک اور ناپاک کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو پاک اور ناپاک ہے یعنی خبیث اور طیب، یہ کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھیے گا تمام عزیزان من کہ پاک پانی کا ایک گلاس گٹر کے پانی کے بھرے ہوئے ٹینکروں سے بہتر ہے۔ تو باقی آپ وہاں پر جو ان آیات مبارکہ کی 100 اور جتنی بھی یہ آیات کا ہم نے چھوٹا چھوٹا ہم نے بیان کیا ہے، جب آپ سورۃ المائدہ مبارکہ کی تشریح سنیں گے ان رکوعات کے اندر جہاں پر یہ آیت مبارکہ آتی ہیں، وہاں پر آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بہت اچھے سے مل جائے گی۔ تو آیت نمبر 116 سے 118 تک یعنی کہ 116، 117 and 118 تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا مکالمہ، جس میں پوچھا جائے گا، یہ یوم محشر کی بات ہے، یہاں پر جو ہے ابھی پوچھا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سوال کیے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس دن اس شرک سے بری الزما ہوں گے جو عیسائی کرتے رہے ہیں۔
کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا یا ان کو خدا کا ہی درجہ دے دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ میں نے تو آپ کا حکم جو تھا وہ صحیح ان تک پہنچا دیا تھا کہ اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تو وہ تو خود بری الزما ہو جائیں گے اس شرک سے، کیونکہ نہ اللہ کے انبیاء کرام نے شرک کیا تھا اور نہ ہی وہ کرنے والے تھے۔ اور آخر میں سورۃ المائدہ کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قادر مطلق صفت کو بیان فرما دیا ہے، جو 120 آیت کا جو اس سورۃ المبارکہ کا اختتامیہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب میری ملکیت ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنی حکمرانی کے متعلق بتایا، اپنی بادشاہت کے متعلق بتایا، اپنی ملکیت کے متعلق بتایا کہ ہر طرف میری حکمرانی ہے، میں ہی اصل بادشاہ ہوں۔ تو آئیے سب مل کر دعا کیجیے کہ اس بادشاہ کے، اس قادر مطلق کے احکامات کی پیروی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں پیروی کرنے کی ہمیں قوت، طاقت اور ہمت بھی عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اس کی بندگی کا ہم حق ادا کریں۔ جو حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بندگی کا حق بنتا ہے، ہم وہ ادا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کی جو جتنی تلخیص کرنے کی میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ان آیات مبارکہ کو، جن میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی موجود ہیں، اور ان پر اللہ عمل کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔